سورہ نور کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو کسی خاص کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینا ضروری ہے؟ تو اس پر فرمایا گیا کہ مسافر خانوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم بغیر اجازت کے بھی ان میں داخل ہو سکتے ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ جگہیں کہ جہاں پر اجازت لینے کی حاجت نہیں تو ان جہاں سے تمہیں نفع اٹھانے کا موقع بھی ملتا ہے، تو فرمایا اس جگہ پر بغیر اجازت کے بھی تم داخل ہو سکتے ہو۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک گھروں سے مراد دکانیں ہیں، کیونکہ دکانوں میں بھی اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جاتا بلکہ کھلی ہوئی دکانیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری وغیرہ کریں، اور حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً و عرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں، اور کثیر احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، رستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر رستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں چارہ نہیں تو رستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب رستے میں بیٹھو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور تکلیف دہ چیز کو رستے سے دور کرو، گزرنے والے مسلمانوں کے سلام کا جواب دو، اسی طرح نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ ہی ایک عورت دوسری عورت کے ستر کی جگہ دیکھے، اور فرمایا نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے اور نہ ہی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اچانک اور بلا قصد اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فرمایا فوراً اپنی نظر اٹھا لو، دوبارہ نظر نہ کرو۔ پہلی نظر جو بغیر بلا قصد پڑی فرمایا وہ جائز، اور دوسری نظر جو ہے جو بندہ جان بوجھ کر ڈالتا ہے فرمایا یہ ناجائز ہو جائے گی۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ جو ہے اپنے دل کے اندر پائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے اور جن چیزوں کا دیکھنا اس پر حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچے۔ مزید ترغیب کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظریں نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے اور رفتہ رفتہ تمہاری نظریں حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک عظیم صفت تھی کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے ہیں جب چلا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ زمین کی طرف جھک کر چل رہے ہیں، یعنی اس قدر آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ زمین پر پڑی ہوتی تھیں، بغیر جو ہے ضرورت کے ادھر ادھر آپ اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیچی نظریں رکھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔